صاحب فرض کا اپنا فرض ادا کر دینا یہ خیر ہے، اور کسی کا حق مار لینا، کسی کا جو بنتا ہے اسے وہ نہ دینا، یہ شر ہے۔ تو جو کسی کا حق اس کو ادا کر دے گا، جو کسی کا معاملہ اس کے ساتھ پورا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ بھی اس کا معاملہ پورا کر دے گا۔ جس نے لوگوں کے ساتھ خیر کیا، ان کے حقوق ادا کر دیے، ان کے رائٹس ان کو دے دیے، یعنی اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی، اس نے خیر کو پا لیا، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر کیا۔ اور جس نے لوگوں کے رائٹس کو پورا نہ کیا، اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہ کیا، اپنے فرائض کو پورا نہ کیا، ان کا حق ان کو ادا نہ کیا، تو ایسی صورت میں اس نے شر کیا، اور جس نے شر کیا وہ اپنے شر کا بدلہ بھی لے لے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہمیں درس دیتی ہے کہ چاہے حالات کس قدر بھی بگڑ جائیں، ناسازگار ہو جائیں، تب بھی حقوق اور فرائض میں توازن جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور صرف کہا ہی نہیں ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے، اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے، اپنے تصور میں لائیے وہ رات کہ جس رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمانے کی تیاری کر رہے ہیں، کفار و مشرکین نے آپ کے گھر کو حصار میں لیا ہوا ہے، اور اس ارادے سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ وہ قوم کہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کے دروازے کے باہر ناکہ لگائے بیٹھی ہے، اسی قوم کی امانتیں رسول اللہ کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ جو قوم قتل کرنے کے لیے آئی ہے، اس نے اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں، جان کے دشمنوں کی امانتوں پر بھی امین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کیا نصیحت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صبح یہ امانتیں ان کے جن جن کی یہ ہیں، ان کو یہ امانتیں لوٹا کر مدینۃ المنورہ آ جانا۔ یعنی ان حالات میں کہ جب لوگ جان لینے کے درپے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی کہ یہ امانتیں جن کی ہیں انہیں لوٹا کر آپ آئیے گا۔ اب ہم دیکھیں، اگر کوئی جان کا دشمن ہے یا ہلکا سا ہمارے خلاف بھی بول دے تو ہم تو اس کا مال دبانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہہ دیا، اس نے تو یہ کہہ دیا۔ ہم کسی سے مال خریدتے ہیں تو اس میں ہم اگر اس بندے کے پیسے ہم پر رہتے ہیں، مال پہنچ جاتا ہے، ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ہلکا سا فالٹ نکال کے اس کی جو رقم ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کٹوتی کر لیں۔ ہم اس بندے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، چیزیں ڈیمیج نہیں ہوئی، ڈبہ پھٹ گیا ہے، اسی کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ پارسل آیا، اس کا یہ ڈبہ پھٹا ہوا ہے، ہم تو اتنے پیسے نہیں دیتے۔ ہمارا تربیت کا فقدان یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنا، اس کو ہم نے سمجھ لیا ہوا ہے دانش مندی، اس کو ہم نے عقل مندی سمجھ لیا ہے۔ کوئی چیز کی خرابی ہے اس کو چھپا کے دوسرے کو بیچ دینا، ہم کیا سمجھتے ہیں، اس کو میں نے یہ چیز پہنا دی، اس کو یہ چیز پہنا دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے
تو آپ نے وہاں پر جو بارش کی وجہ سے بھیگا مال تھا اس کا الگ ڈھیر لگایا، جو خشک تھا اس کا الگ ڈھیر لگایا، اور جو خریدار آتا اسے جو عیب ہے وہ بتاتے اور جو عیب سے پاک ہے وہ مال بتاتے۔ تو شام والے حیران کہ یہ عجب تاجر آیا ہے جو اپنے مال کا نقص پہلے بتاتا ہے، اور نتیجتاً رسول اللہ کا مال جو تھا وہ سب سے پہلے بکا اور سب سے اچھے داموں میں گیا، کہ یہ تو چلن تھا ہی نہیں مارکیٹ میں کہ بندہ خود عیب والی چیز کو نکال کے الگ کر دے اور اس کا عیب خریدار کو بتا دے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے معاملات میں اتنے شفاف تھے، اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی اس کے بالکل الٹ ہے، اور اس الٹ ہونے کو اپنی کامیابی سمجھے ہوئے ہیں۔ ہم سے زیادہ ناکام اور کون ہوگا؟ کامیاب وہی ہے جس نے دنیا کے سب سے کامیاب شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔